فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dear audience, today is our 12th session for Mahi Ramadan, and Agha is with us. It is his second dars and lecture. So all audience, especially those who are joining in new or for the first time or fresh audience, please always post your questions on the chat, and we will be benefiting from Agha after his lecture. And there are regular Momineen and Mominat who are asking questions. They are most welcome also. I would encourage others to benefit also, and do please come forward and post your question, whatever it is relevant to the topic. Without further delay, I will request Agha Sahab to please start today's dars and lecture. Bismillah, Agha Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا التراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خدا بند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان میں اس کی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادت کی، نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، اور اسی ایام میں ان گفتگو کی بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ مبارک کو بہترین طریقے سے درک کر سکیں اور اپنے اوقات کو جو ہے وہ بہترین اوقات میں جو ہے وہ شمار کر سکیں. ہماری گفتگو جو ہے وہ چند دن آپ کے ساتھ ہے ان ایام کے اندر. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی بھی اس اوقات کو اور ہماری بھی اس چیزوں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری گفتگو آج جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہے سوسائٹی کے اندر، کہ ہاؤ وی ہیو ٹو بہیو ان اوور سوسائٹی ان ریسپیکٹ ٹو ٹاکنگ اینڈ کنورزیشنز. تو اسلام جو ہے وہ ایک گفتگو کا، ایک مخاطب ہونے کا طریقہ جو ہے وہ سکھاتا ہے. بہرحال گفتگو کافی لمبی ہے اور شاید ہو سکتا ہے ہم بھی کچھ کوشش کریں کہ اگر اس کے پارٹس تک پہنچ جائیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ مختلف گفتگوؤں کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور قرآن جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس جگہ پر اسے کیسی گفتگو کرنی چاہیے. تو ہمارے ٹیچرز نے ان کو کمپائل کیا ہے ان چیزوں کو، تو وہ میں بہرحال آپ کی خدمت میں صرف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. میں نے کوئی محنت نہیں کی، انہوں نے محنت کی ہوئی، میں بس آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا. کلچر، کیونکہ بہت سارے معاشرے اور سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی گفتگوؤں سے بھی پہچانے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر کسی کے گفتگو کرنے کے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ روشیں ہیں، الگ الگ آداب ہیں. اس رسپیکٹ سے نہیں کہ لینگویج الگ ہے، لینگویج ایک الگ بات ہے، لینگویج ہونا، مگر ایک تو گفتگو کا طریقہ ہے وہ الگ. کچھ لوگ بہت اونچا بولتے ہیں، کچھ لوگ بہت دھیما بولتے ہیں، کچھ لوگ شاؤٹڈ بولتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کراؤڈ کے اندر بھی جو ہے وہ الگ طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں، کچھ اتنے آرام سے بولتے ہیں کہ انسان کو ویسی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ الگ الگ طریقے ہیں. اور پھر اگر انسان مختلف زندگی میں مختلف فیزز میں جب انسان پہنچتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی محبت کی حالت میں، کبھی پوچھنے کے لیے، کبھی جاننے کے لیے، کبھی کچھ ریکوائرمنٹ کے لیے، تو یہ گفتگویں اور انداز اس کے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اسی پر ہے
کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی زندگی میں کبھی پرابلم نہ آئی ہو، انسان غصے میں نہ آیا ہو، انسان کو کبھی کسی جگہ پر ایسے ناراضگی نہ ہوئی ہو. ہوتی ہے، انسان نیچرل زندگی ایسے ہی ہے. لیکن وہاں پر انسان کو کیسے بیہیو کرنا ہے، کس طرح بیہیو کرنا ہے، اصل یہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ کن طریقوں سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ مومنین کو مخاطب کر رہا ہے، ان کو آڈینس قرار دے رہا ہے اپنی اس آیت میں. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے برل جو حلال حرام کا ہے ان کو انجام کرو، اور گفتگو جو ہے اس کو جو ہے وہ محکم بعض جگہوں پر، یعنی جو صحیح گفتگو ہے اس طرح گفتگو کرو. آپس میں اصلاح ہوگی اس سے تمہاری، یعنی تمہارے آپس میں معاملات بھی اصلاح ہوں گے، تمہارے معاملات دنیاوی بھی بہتر ہوں گے، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی. یعنی قرآن جو ہے وہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ صرف انسان اگر صحیح مقام پر صحیح گفتگو کرے تو اس کے ظاہری معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اب جو ہے وہ انسان غصے کے اندر، خاص طور پہ ایک چیز جو سب سے زیادہ سوسائٹی کے اندر پائی جاتی، ماہ رمضان جو ہے ویسے انسان کے غصے کو، باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اور باقی معاملات کو بھی. لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم یہ بالکل اس کے ہم غصے کی حالت میں ہمارا جو ہے وہ برداشت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو ہے وہ برداشت ہمیں دیتا ہے. روزے کی حالت میں کبھی ہم ٹریفک میں ہوتے ہیں، ٹریفک زیادہ ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، وہاں ہمارے اندر جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں افطاری پہ پہنچنا ہے، جو کہ آج کل تو خیر لاک ڈاؤن سچویشن یا پارشلی لاک ڈاؤن ہے، تو نہ کہیں انسان زیادہ جا پاتا ہے. خیال بھی رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور نہ کوئی کسی کے یہاں پاتا ہے، یا پھر بھی بہرحال جو لوگ آفس وغیرہ میں تھوڑے بہت جا بھی رہے ہوں گے آج کل، ٹریفک کی جو بھی سچویشن ہے، تو انسان تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. اب یہ بعض اوقات نکلتا کہیں اور ہے، سچویشن اس کی کہیں اور ہوتی ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. ویسے بھی بچے اتنی زیادہ دنوں تک بچے تو گھر میں دیکھے بھی نہیں تھے جو آج کل دیکھنے پڑ گئے. تو اب وہ یہ سب کچھ حالت ہے، انسان ظاہر ہے ایک عادت نہیں ہے انسان کی، تو وہ انسان جو ہے وہ اب کیسے جواب دے، کسے بہیو کرے، یا کس پر غصہ نکالے. تو صدر اسلام کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو کوئی وجہ ہوگی، کسی وجہ سے ہوگا وہ ناراضگی یا ناراحتی یا غصہ، تو اس نے جو ہے وہ ہواؤں کو، پہاڑوں کو، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جیسے بعض اوقات خدا نخواستہ ہم سے بھی ہو جاتا ہے. تو وہاں پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے تمہارا کیا لڑائی ہے، ان سے تم کیوں دعویٰ کر رہے ہو کہ تم جو ہے وہ ہواؤں کو، پہاڑوں کو، آسمان کو، دن اور رات کو، ان کو کس چیز سے تمہیں ان سے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ جو بھی تم ان کو برا بھلا کہو گے یہ تمہاری ہی طرف پلٹنا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی خاتون نے جو ہے وہ صفائی کی کہیں، اور ہوا چلی گئی، ہوا چلنا شروع ہو گئی، یا مثلا آپ بولے میں نے تو گاڑی ابھی واش کی تھی، پھر بارش ہو گئی، اور اس کو خدا نخواستہ آپ کچھ بارش کو کچھ کہہ دیں کہ عجیب بارش ہے، یا کپڑے سکھانے رکھے تھے وہ کپڑے گیلے ہو گئے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حادثات انسان کی زندگی میں نیچرل ہوتے رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں نام کتنے برے دن گزر رہے ہیں، خوب دنوں کا کیا قصور ہے، دن سے برے دن بھی جو ہے وہ رسول خدا خطبہ شعبانی میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی رات بھی بہترین رات ہے، اور اس مہینے کے دن بھی بہترین ہے. یہ جو کو انسان، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ ہی کی ہوتا ہے. انسان بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے مردوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ کیسے تھے، تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کی مردوں کو بھی برا مت کہو، کیونکہ ان کے زندوں کو جو ہے ہو سکتا ہے تکلیف پہنچتی ہو. تو یہاں انسان اپنے غصے کے اوپر انسان کنٹرول کرے.
کسی اور چیز کا غصہ کہیں اور نہ نکالے. تو بہت کی حالت میں قتل و عام ہو جاتے ہیں، کتنے رشتے برباد ہو جاتے ہیں. انسان غصے کی حالت میں تھوڑی دیر اگر انسان کنٹرول کر لے، سچویشن بیئر ہو جائے، برداشت کر لے، کیونکہ اسلام درگزر کی تعلیم دے رہا ہے. اسلام عفو کی کرنے کی بات خاموش رہتا ہے. سامنے والا اگر کچھ غلط کہہ بھی رہا ہے تو کی ولادت میں آنے والی مشہور واقعہ جب آیا امام کو جو ہے کہیں میری زندگی میں اگر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اگر اس طرح کی چیزیں میری زندگی میں پیش آتی ہیں، تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں جو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہا ہوں، کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوں. چاہے وہ آفس ہو، چاہے کولیگز ہوں، چاہے وہ گھر ہو، اور اس کے علاوہ گھر کے اندر کے معاملات ہوں، رشتے دار ہوں، ہوتی رہتی ہیں بعض اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو بات بڑی ہو جاتی ہے. تو انسان اگر کیسے قابو کریں غصے کے اور کام میں انوالو کر دے. انسان باوضو ہو جائے، وضو نہیں ہے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ایسے آپ کے خواہش، آپ کی تھاٹس کے خلاف بات کرتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ لوگ جو کہ انسان کے انڈر میں ہوں، ماتحت ہوں، جس میں بیوی ہوں، بچے ہوں، اس طرح ہوں، کوئی کولیگ ہو، آفس میں کام کرنے والے ہوں جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، تو وہاں انسان تھوڑا اپنی قدرت اور طاقت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس سے غلطی ہے. تو روایت بھی ہے کہ طاقتور شخص وہی ہے جو کہ اپنے غصے پہ قابو پائے، اور قدرت مند وہ جو طاقت ہے معاف کر دیتے. کوئی نہیں ہے. ایک گفتگو شروع ہوتی ہے اور ایک گفتگو جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک ڈس بیلنس چیز کو کریٹ کرتی ہے، چاہے وہ دوستوں کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ بچوں اور اولاد ہو. آغا آپ کی ویڈیو اور آڈیو نہیں آ رہی، آڈیو بریک ہو رہی ہے. معذرت آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. تو کچھ شو نہیں کر رہا کہ میری آواز میں پرابلم ہے یا مائک میں پرابلم ہے. ہمیں جو نا کسی کو نہیں سنائی دے رہی. سامعین ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، معذرت درمیان میں ڈسٹرب کیا. اگر ویڈیو آپ بند کر کے ٹرائی کر لیں یا دوبارہ کنیکٹ کر لیں، اس لیے بالکل بھی سنا نہیں جا رہا. ہر 5-10 سیکنڈ کے بعد ڈسٹرب ہو رہی ہے آواز.
Hamza, can you get Agha Sahab again online? आप सब लोगों से once again माजरत, but to wait, especially for Dars and Alim is also part of Ibadah, so please bear with me. Inshallah, Agha Sahab will be back again. अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई, आवाज़ आ रही है? जी अभी आवाज़ आ रही है। शुरू जी में कनेक्शन बेहतर होता है, फिर बाद में थोड़ा डिटोरिएट हो जाता है। ओके कल आपकी आवाज़ बेहतर थी, वीडियो चूंकि नहीं थी, तो आप कंटिन्यू करें, वहाँ पे फील होगा तो आपको मैसेज कर देंगे इंशाल्लाह। चल ठीक ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी गुफ्तगू जो है वो इस पर चल रही थी कि सोसाइटी में हमें गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, और बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे सोसाइटी की गुफ्तगू जो है वो क्रिएट होती है और एक सोसाइटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। उसमें एक चीज़ जिस पे हमने काफ़ी गुफ्तगू की, मुझे नहीं पता कहाँ तक हम जो है वो इसको मिस कर गए। बहरहाल जो है वो गुस्से में कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुस्सा आना, गज़ब हो जाना एक गुफ्तगू को क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाजार में हो, कहीं भी। तो उसकी वजह से सोसाइटी में एक डिसबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है और एक तनिश, एक खिंचाव सा इजाद हो जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो बहुत इफेक्ट होती है। बाज़ औक़ात सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि फैमिली नहीं, बल्कि काफ़ी कम्युनिटी जो है वो एक गुस्से की वजह से, एक हादसे की वजह से। मिसाल के तौर पर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी जगह पर कोई किसी ने गलती की है और आपको गुस्सा आ गया, आपके गुस्से की वजह से शायद वो पूरी लेन या वो पूरा हाईवे जो है वो किसी गुस्से के अमल की वजह से जो है उसको बेयर करना पड़ जाता है, जो हम अक्सर देखते हैं, सुनते भी हैं, उन चीज़ों को महसूस भी कर रहे होते हैं। तो गुस्से पे काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवायत की रोशनी में मैंने आपकी खिदमत में बताया। दूसरी चीज़ जो सोसाइटी में गुफ्तगू को जो है वो क्रिएट करती है, सोसाइटी को बैलेंस करती है, वो मज़ाह है। यानी मज़ाक नहीं, यानी मज़ाक करना, यानी एक ऐसी गुफ्तगू करना जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए या तबस्सुम आए या इंसान जो है वो थोड़ा लाइट फ़ील करे। लेकिन इस्लाम जो है वो उसकी शराइत बताता है। क्या रसूल खुदा जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी लेअमज़ाहु, यानी मैं खुद जो हूँ अहले मज़ा हूँ, यानी एक ऐसा करना कि जिससे तबस्सुम आए, मुस्कुराहट आए, जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। इंसान को ड्राई नहीं होना चाहिए, इंसान को खुश्क नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर बस बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी, आप उनके पास कई देर तक बैठे रहें, ना उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आएगी, ना वो कोई बात करेंगे, ना उनसे कोई बात की जाएगी। तो ऐसा जो है वो इंसान को नहीं होना चाहिए। इंसान को इतना एब्ज़ॉर्बमेंट होना चाहिए, इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ लोग उसके साथ बैठें, बात करें। लेकिन उसमें ये ज़रूर देखें कि इंसान ऐसा मज़ाक ना करे, एक तो जो हक़ सदाकत से दूर करता हो, ऐसा मज़ाक ना हो कि जो किसी की तहक़ीर कर रहा हो, किसी को डिग्रेड कर रहा हो, ये इंसान को ऐसी जगह नहीं। और सिर्फ मज़ाक गुफ्तगू का नहीं है, क्योंकि आज हम जहाँ जिस टाइम ज़ोन में ज़िंदा हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपना किरदार अदा कर रहा है इस मामले में, प्लेटफ़ॉर्म में। तो सिर्फ आपके ज़बान से मज़ाक नहीं, बल्कि आप जो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया प्रैंक की वीडियोज़ बनाना और इस तरह, और लोगों को पता नहीं है, हाइड कैमरों से चीज़ों को क्रिएट करना, लोगों को मज़ाक में लोगों को तहक़ीर करना, अब ये भी अख़लाक़न भी अच्छा नहीं है। एक हदूद और दायरे में रहकर अगर कोई काम किया जाए तो फिर मुनासिब होता है। लेकिन हम जो है वो दूसरों को तंग कर और हँसी मज़ाक समझ रहे होते हैं, और इस तरह की फिर हम वीडियोज़ भी शेयर करते हैं हँसी मज़ाक की ख़ातिर। तो ये काबिल मज़म्मत भी है और इंसान की रूह के ऊपर भी नेगेटिव असरात जो है वो मुरतब करता है। तो इंसान ये देखे कि वो कोई खुद तो हो सकता है कि वो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं बनाया,
میں نے تو نہیں، میں نے تو صرف فارورڈ کیا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے تو بہت خیال کریں کہ کوئی انسان کے ہاتھ سے، کیونکہ ظاہر ہے جب سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پر درس اور قرآن اور ہر چیز سوشل میڈیا پہ لے رہے ہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے حساب کتاب بھی سوشل میڈیا کا بھی پورا کا پورا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حساب کتاب سوشل میڈیا کا نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز فارورڈ کرتے وقت ان ساری چیزوں کو خیال رکھیں کہ اگر کوئی چیز مذاق کے لیے یا ہنسنے کے لیے یا مسکراہٹ کے لیے بھی بھیج رہے ہیں تو کسی کی تحقیر نہ ہو، کوئی چیز صداقت کے دائرے سے باہر نہ جائے، ایسی نہ ہو کہ انسان اپنے عمل کے لیے بعد میں پچھتائے۔ ایک شخص تھا کہ جو وہ اکثر جو ہے وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا، اور ایسا تھا کہ امام اس کے وجود سے جو ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے، وہ اچھا جو ہے وہ گفتگو کرتا تھا، مزاح بھی جو تھا اس کا وہ مناسب تھا۔ کافی دن نہیں آیا تو امام جو ہے وہ تھوڑے سے وہ ہوئے کہ اس کو کیا ہوا۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد امام خدمت میں آیا تو امام نے پوچھا کہ کیا ہے تمہاری حالت، کیا ہے، کیوں نہیں تم آ رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ میں جو ہوں وہ نہ مجھے خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور نہ جو ہے وہ میں شیطان کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں، یعنی نہ میں خدا سے اتنی محبت کرتا ہوں، نہ میں خدا کی بات جو ہے وہ صحیح طرح سنتا ہوں، نہ میں شیطان کی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ کہ ایک انسان متدین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو احکام ہیں ان کو پورا کرے، واجبات کو ادا کرے، مگر وہ میں کر نہیں پاتا، اور دوسری طرف شیطان جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کرانا چاہتا ہے تو میں شیطان کے کام بھی نہیں کرتا، تو نہ میں خدا کی طرف جا پا رہا ہوں، نہ میں شیطان کی طرف جا پا رہا ہوں۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ مجھے اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ جو ہے وہ صحت اچھی رہے، سب کچھ رہے، جبکہ جو ہے مجھے بڑھاپا بھی آنا ہے، میری صحت بھی خراب ہونی ہے، تو اس طرح اس کی اس گفتگو سے امام حسن مصطفیٰ جو ہے وہ تھوڑے سے مسکرانے لگے، خوش ہوئے کہ جو ہے وہ کس طرح اس نے اس بات کو، اس واقعات کو، کہ نہ مجھے خدا پسند، نہ میں خدا کی طرف ہوں، نہ میں شیطان کی طرف ہوں، نہ میں اپنی طرف ہوں۔ تو ایسی بات کرنا کہ جو بہرحال ایک مناسب دائرے کے اندر ہو، ایک اچھی گفتگو ہو، لیکن بعض اوقات ہم ہنسانے کی خاطر جو ہے وہ اخلاق سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، یا ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے نازیبا ہو، یا عموماً دوست لڑکے یوتھ وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کا مذاق ہے، بعض اوقات غیبت کر بیٹھتا ہے انسان، بعض اوقات تہمت لگا بیٹھتا ہے صرف ایک مسکرانے کے لیے، ایک کہکے کے لیے، تو ہمیں ان سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری جو ٹائپ ہے وہ گفتگو کی جو سوسائٹی کے اندر کریٹ کرتی ہے۔ پہلی دیکھیں آپ کو ایک غصہ، عصبانیت ایک کردار ہے سوسائٹی کو گفتگو اور کنزرویشن اور جو بھی انسان رہتا ہے اس کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں گھر کے اندر، سوسائٹی۔ اسی طرح اگر انسان اہل مزہ ہے، خوش اخلاق ہے، اچھا ہے، تو گھر والے بھی اس کے وجود سے خوش ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ آدمی ہر وقت غصے میں ہو، ابا تو گھر آتے ہیں تو بس خاموش ہو جاتے ہیں، ابو تو بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی بات نہیں کرتا، ابو کے سامنے تو یوں نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، تو وہ ایسے اخلاق کو ہم کہاں لے کے جائیں گے کہ جس سے لوگ ہم سے دور ہوں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ ہوں، اور چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنے اندر یہ ایبزاربمنٹ پیدا کریں کہ ہمارے وجود سے جو ہے وہ سوسائٹی، گھر سب اچھا ہو۔ تیسری چیز جو سوسائٹی کے اندر ایک چیز کو کریٹ کرتی ہے وہ تقاضا کرنا ہے، یعنی کوئی چیز مانگنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، ہیلپ کے لیے کسی کو کہنا ہے۔ یہ بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے، اسلام بھی کہتا ہے بہرحال ایک دوسرے کی ضرورت میں مدد کرو، لیکن وہاں پر کسی کو اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو تقاضا کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ تقاضا بعض اوقات انسان کو کچھ ضرورت ہے، لیکن وہ بعض اوقات اس ضرورت کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کی خاطر جو ہے وہ اسے کرافٹنگ کرنی پڑتی ہے، چیزیں کریٹ کرنی پڑتی ہیں، تو یہ خود ایک چیز جو ہے نا سوسائٹی کے اندر خراب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جھوٹ جب کسی بھی چیز میں آ جائے تو ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، اور ہر کسی سے تقاضا کرنا، کس سے تقاضا کرنا، یہ بھی ایک سوسائٹی کو فارم دیتا ہے کہ آپ کہاں، مطلب بہت ساری جگہوں پر آپ جاتے ہوں گے، جیسے کہیں پر تو خیر پاسبل نہیں ہے، الاؤ نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ کہیں کھڑے ہوئے ہوں، روڈ پر مانگ رہے ہوں، اس طرح مانگ رہے ہوں، کہیں کلچر نہیں ہے، کہیں پر فائن بھی ہے ممالک کے اندر اگر کوئی اس طرح کا نظر آ جائے، کہیں پر جو ہے وہ لوگ بہرحال مانگنے کے طریقوں میں روڈ پر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ملکوں میں آپ دیکھیں کہ وہ بہرحال
کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کریٹیوٹی یا کوئی ایسی چیز یا پینٹنگ، تاکہ آپ جاتے ہوئے بہرحال یہ بھی ایک تقاضے کا طریقہ ہے۔ ہر جگہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال وہاں کا کلچر، وہاں کی چیزیں جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ پاکستان ہندوستان میں جائیں تو مانگنے والا آپ کے اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے، چپک ہی جاتا ہے آپ کو، کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسے دینا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ خود ایک سوسائٹی کے اندر ایک چیز کو کریٹ کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کی فارم نظر آ رہی ہوتی ہے کہ معاشرہ کس طرح کا ہے، کس گفتگوؤں کے اوپر جا رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مال کشکول کے اندر شاید جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ بہت بخیل تھا، یعنی کنجوس تھا، اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ میں فقراء کی جو ہے وہ مدد کروں گا، تو کوئی بھی میرے گھر پہ آئے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ ایک فقیر جو ہے اس کے گھر چلا گیا اور اسے کہا کہ بھائی تم نے جو کہا ہے تو میں اپنا حق لینے آیا ہوں، میں فقیر ہوں، تم نے جو ہے وہ یہ نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ منت ہے کہ میں فقیروں کی مدد کروں گا تو میری مدد کرو۔ اب وہ شخص تو تھا تو کنجوس، تو اس نے بولا میں نے ہاں نظر تو کی تھی کہ مجھے دینا ہے کسی کو، لیکن ایسے شخص کو دینا ہے جو کہ نابینا ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتے ہو۔ تو اس شخص نے جو فقیر تھا اس نے بولا نہیں، نابینا تم نہیں، نابینا تو میں ہوں جو خدا کی بارگاہ کو چھوڑ کر تم سے مانگنے آیا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آدمی کو کہاں کیسے کب جانا ہے، چاہے وہ دینے والا ہو۔ جیسے آج کل ماہ رمضان ہے، لوگوں کو ضرورت بھی ہے اور لوگ ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے، یقیناً آپ لوگ بھی جتنا ہو سکتا ہوگا کر رہے ہوں گے لوگوں کو مختلف جگہوں پر، ہر ملک میں، صرف کوئی پاکستان ہندوستان نہیں بلکہ ہر ملک میں ماہ رمضان ہے، ویسے بھی انفاق کرنا، اطعام، روزہ کھلانا، افطار کروانا، ہیلپ کرنا، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرنا اس مہینے میں تو ویسے بھی ریکوائرڈ ہے اور ہمیں کہا بھی گیا ہے، تو ہم عموماً بھی کرتے ہوں گے۔ تو اس مہینے میں آدمی یہ کام کرے، لیکن اس میں اپنا یہ دیکھے کہ جب یہ کام کر رہا ہے، اگر کسی کو دے رہا ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو اس کی عزت جو ہے وہ مجروح نہ ہو، عزت نفس اس کی باقی رہے۔ یہ ساری چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو لین اور دین کا معاملہ ہے سوسائٹی کے اندر، یہ خود ایک سوسائٹی کی فارم کو کریٹ کرتا ہے، سوسائٹی کے ایک جیسچر کو دکھاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کیسی ہے، یہاں لوگ دینے والے کیسے ہیں، لینے والے کیسے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں، شاید اتنی ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں انسان کے وے آف لیونگ کو، اس کے سوچنے کو، اس کے عقائد کو، اس کے اخلاق کو، اس کے عقیدوں کو۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو معاملات تھے، جس میں ہم اکثر کی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جا کر جو ہے وہ فقراء کی مدد کرتے تھے اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے انہیں کہ کون مدد کر رہا ہے، یا اس طرح کے اور کئی واقعات جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح مدد کرتے تھے کہ بعض کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے کہ جو ہے وہ مدد کس نے کی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک چیز جو ہے وہ معاشرے میں آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بہیو کیسے کرتے ہیں۔ یہ بہرحال کچھ ٹائپس ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری گفتگو ہے وہ جو ہے وہ کس نہج پر ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہم یہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ابھی ہم گفتگو کا کچھ ایک حصہ آگے بڑھاتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ قرآن جو ہے وہ مختلف گفتگوؤں کا ذکر کر رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کی عرض میں کہا، ایک گفتگو جو ہے وہ پروردگار کی فرشتوں سے گفتگو ہے، کہ جہاں پر فرشتوں کو پروردگار جو اشارہ کیا پروردگار کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کی طرف کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہرحال جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ قرار دوں زمین کے اوپر۔ وہاں فرشتوں نے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات آپ نے سنی ہوئی ہے، واقعہ آپ کے ہے کہ جب پروردگار نے جو وہ حضرت آدم کو خلق کرنا تھا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی آپ ان کو بنا رہے ہیں کہ جو ہے وہ زمین پر فساد، خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ دیکھیں یہ ایک سوال تھا، ایک اعتراض تھا فرشتوں کا ملائک۔ اب یہ تفسیری بحث ایک الگ ہے کہ اب آپ سوال پوچھیں گے یا پوچھیں گے، تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ تفسیری بحث الگ ہے کہ کیوں فرشتوں نے یہ کہا، کس کو سوچ کے کہا، کون سی اور مخلوق تھیں پہلے سے یا فرشتے پہلے سے جانتے تھے
یہ کیا تھا، تو بہرحال یہ تفاسیر کے اندر اس کے ذکر جو ہیں، لیکن یہ ان کا اعتراض تھا۔ اعتراض سے مراد یہی کیا کہ انہوں نے خدا کے اوپر اعتراض کیا۔ ملائکہ اعتراض نہیں کر سکتے، ملائکہ نے اس خلقت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے پروردگار کہ تو ان کو بنا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ کریں، یہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے کسی اور مخلوق کے۔ تو وہاں پر پروردگار نے جو ہے وہ جواب دیا، اور یہ جواب جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر بھی اعتراض کرے، کسی چیز کے اوپر اعتراض کرے، تنقید اصلاحی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تنقید جو ہے وہ کسی کی شخصیت یا کریکٹر ایسیسنیشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تنقید اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، اور اصلاح کے اور تنقید کے دائرے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کی بات سے اعتراض ہے، کسی کے نظریات پہ اعتراض ہے، تو ہم ایک طریقے سے اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں، جواب کا مانگ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ انسان تنقید کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہے کہ وہاں پر پروردگار نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب کتنے خوبصورت طریقے سے پروردگار نے جو ہے اس کو جواب دیا۔ تو ہم بھی بہت سی باتوں کو جواب دے سکتے ہیں زندگی میں، جو مجھے پتا ہے شاید وہ آپ کو نہیں پتا، یا جو میں سمجھتا ہوں شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ یعنی یہ دونوں طرف بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن بہرحال بہت سارے زاویوں سے ہمیں درس اور لیسن دے رہا ہے، لیکن بہرحال میری ناقص عقل جو مجھے بہرحال اساتید کی ان گفتگوؤں سے سمجھ میں آئی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوال کے جواب میں ناراض نہ ہو، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جواب نہیں ہے یا نہیں دے سکتا یا نہیں سمجھتا دینا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی بہت پیار اور گفتگو کے ساتھ جو ہے دوسری طرف سوال کرنے والے بھی جو ہے وہ گفتگو ایسی کریں کہ جو ہے وہ برا محسوس نہ ہو کسی کی۔ جبکہ آج کل پھر میں وہی آؤں گا، سوشل میڈیا جہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں وہاں اس میں بہت خراب چیزیں بھی ہیں۔ وہ یہ ہے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس سے جو ہے وہ اس کے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اشکالات کیے جاتے ہیں، اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ شاید ہر فورم پہ موجود نہیں ہوتا، ہر میڈیم پہ موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور ہم بعض اوقات غیبت کے زمرے میں، تہمت کے زمرے میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس طرح کے میڈیمز پر آ کر اگر کسی بھی نظریے پر، کسی بھی گفتگو پر جو ہے انسان کرے۔ اس کے طریقے ہیں، اس کے الگ جگہ ہیں، الگ لوگ ہیں جو ان باتوں کو کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یہ سارے جہاں پر چیزیں ان سے ہم اپنا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو یہاں پر فساد اور فتنے بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اتنے ہی جو ہے وہ مینٹین بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ریگولیٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور ہمیں انگیج بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم بہت خیال رکھیں چیزوں کو جو ہے وہ بحث کرنے کے لیے، بحث کو بحث برائے بحث نہ کریں۔ انسان جو ہے وہ اس گفتگو بھی وہ کرے جس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہو، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے۔ ماہ مبارک میں تو ویسے ہی انسان ضائع نہ کرے، انسان کوشش کرے کہ اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرے۔ اکثر بندہ دیکھتا ہے واٹس ایپ پہ لوگ جو ہے وہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر اپنی عبادتیں ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کہیں سے بھی آ کر آپ کے وقت کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے، آپ کے اصل ہدف کو، آپ کے اصل مقصد سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم غلط ہو جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا ٹائم جو ہے وہ کن چیزوں میں چلا گیا، اور اس کے بعد پھر ہماری روح جو ہے وہ بےتاب ہوتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، وہ تڑپ، یعنی اس کو اطمینان نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس کو اطمینان آئے، شاید اس کے اندر یہ بھی نفسانی خواہشات ہیں انسان کی، کہ انسان مطلب انسان کہ اگر دیکھے کہ اگر کہیں کسی گروپ میں واٹس ایپ میں اگر کوئی چیز اس کے نظریے کے خلاف ہے، تو اب اس کی روح سکون سے نہیں جب تک وہ جواب نہ دے، درگزر کر دیں، چھوڑ دیں، کوئی بات ہے کتنی دیر رہے گی۔ ٹیکسٹ تو ویسے بھی انسان کی فیلنگ کو جو ہے وہ کنوے نہیں کر سکتے ہوتے، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اور لکھا ہو، میں نے اس کو کچھ اور سمجھا ہو، یہ نیچرل ہے، ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی روح کو ان معاملوں میں اتنا انگیج رکھیں۔ یہ جدل بھی ہے، یعنی یہ جدل جو مناظرے میں یا جو ہے وہ سخن کے اندر جہاں شعر ہے، سخن ہے، خطابہ ہے، وہاں پر جدل بھی ایک ٹائپ ہے، جو کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ ضرورت بھی ہے، یعنی وہاں پر کچھ جگہوں پر جدل جو ہے وہ احسن الجدل جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، لیکن ان گروپوں پہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر انسان جو جدل کر رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، اس کا نتیجہ دوری ہے، اس کا نتیجہ نفرتیں ہیں، اس کا نتیجہ
ٹائم کو خراب کرنا اس کا نہیں تھا، دشمن کی سازشوں فتنوں کا جو ہے وہ شکار ہونا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ کیئر کریں۔ تو بہرحال ہم دیکھیں کہ قرآن جب ہمیں دعوت دے رہا ہے تو اگلا حصہ گفتگو کا چلتے ہیں کہ وہاں پر بھی پروردگار نے جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو گفتگو کی ہے، وہاں پر جو دوسری گفتگو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خداوند متعال کی ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ حضرت آدم کو یہ کہا گیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور آدم کو کہا کہ تم جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ تمہارا مسکن ہے، تمہاری وائف کے ساتھ، تمہاری زوجہ کے ساتھ، جو بھی تمہیں چیزیں، جو بھی تم دل چاہو یہاں پر رہو، جس طرح جو تم نے کھانا ہے کھاؤ، تم آزاد ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذَا الشَّجَرَ، ہاں مگر اس درخت کے پاس جو ہے وہ مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ جو ہے وہ ان میں سے کہیں اپنے پر ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے اوپر کہیں ظلم کیا ہے۔ اب یہ خدا نے ایک طریقہ بھی ہے کہ، اور اس طرح کے ہمارے لیے احکامات کے بھی طریقے جہاں پروردگار انسان سے مخاطب ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یہ عمل کرو، اس طرح کرو، جیسے روزے کے لیے ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ شاید تم تقوی جو ہے وہ اختیار کر سکو۔ تو اس طرح گفتگو پروردگار حضرت آدم سے شروع کی ہے اور حضرت خاتم تک، اور باقی انبیاء سے بھی جو ہے وہ گفتگو ہے، اور بہت سارے معاملات اور موضوعات میں ڈفرینٹ ہے، کہیں پر جو ہے وہ خود ان کو امر کیا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کے لیے کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ شاید منافقوں سے پیغمبروں نے کس طرح گفتگو کرنی ہے ان سے گفتگو کا ہے، کہیں پر مختلف ہیں کہ جہاں پر دشمنوں کے ساتھ آپ نے سخت گفتگو کرنی ہے، تو یہود اور نصارہ کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ مختلف ہیں کہ میں بہرحال ان سب کو جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے گزرتا ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے گفتگو قرآن جو ہے وہ دستور بھی دے رہا ہے کہ ہمیں انبیاء اور پروفٹس کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ادب اور احترام کو، اس عادات کو جو ہے وہ خوب کر سکیں۔ جہاں پر ایک بہت مشہور قرآن کے اندر ہے کہ جہاں پر طریقے سے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے کہ جہاں پر لوگ گفتگو کرتے تھے، جب رسول خدا جب بیان کرتے تھے تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ رائنا رائنا، یعنی آہستہ آہستہ، یعنی ہمارا خیال کریں رسول خدا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، سمجھنے میں ان کو مشکل ہوتی تھی، مگر ان کے اس ایک جملے کو جو دشمن تھے، یہودی تھے، انہوں نے اس کو غلط، کیونکہ اس کے 2 معنی نکلتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو دوسرے معنوں میں لیا جو غلط معنی تھے، اور کہا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رسول کو جو ہے وہ نعوذ باللہ اس طرح جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لفظ کو استعمال نہیں کرو بلکہ دوسرے الفاظ کو استعمال کرو، یعنی قرآن جو ہے وہ تربیت کے عنوان سے بھی کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے انبیاء سے گفتگو کرنی ہے وہ کر، اس طرح اور حصہ جو ہے وہ باقی حصے بھی ہیں کہ کہاں پر کیسے گفتگو کرنی ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کون سے الفاظ استعمال گفتگو میں نہیں کرنے ہیں، کون سے لفظ ذو معنی دیتے ہیں، تو اس کے لیے انسان کس طرح جو ہے وہ ان الفاظ کا استعمال کرے۔ انسان اس میں ایک بحث جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید آج جو ہے وہ ہم اس کو اس طرح اتنا اسٹرانگ ڈیلیور کر پائیں یا نہیں کر پائیں، لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے سوال آتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے استعمال کیے، اس میں ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ بہرحال وہ شخص جو ہے وہ وہاں گیا جنت البقیع، اور وہاں پر وہ زیارت پڑھ رہا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور وہاں اس میں لفظ آیا کاشف القربات، تو وہ جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں نے بولا کہ یہ تو لفظ صرف خدا کے لیے کہ وہی غم کو اور اندھو کو دور کر سکتا ہے، تو یہ تم امام کے لیے کہاں استعمال کر رہے ہو۔ تو بہرحال اس نے پھر بہرحال جو استاد کہنے کے جو شخص تھا اس نے کہا کہ کیا خدا خالق ہے کہ نہیں ہے، کہا ہاں خالق ہے، تو کہا پھر قرآن میں حضرت عیسیٰ نے کیوں یہ کہا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر
کہ میں لوگوں میں جو تم یہ مٹی، یہ جو مٹی سے بنی ہوئی جو گل ہوتی ہے، اس کو لے کر آؤ، اس کو مجسمہ بنا دو، تو میں جو ہے وہ اس کو فیکون طیر، میں اس میں پھونک کر اس کو جو ہے وہ جاندار بنا دوں گا، میں اس کو پرندے کو جو ہے وہ جان دے دوں گا باذن اللہ، ہاں مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو کہا کہ کیا تو حضرت عیسیٰ نے ہے، مگر جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے کیا ہے۔ اگر ہم بھی الفاظ کوئی استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس مشکل کو حل کریں گے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ باذن اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو مستقل یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں، خدا ہی ہے بہترین، اس سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جتنی توحید تشیع میں اسٹرانگ ہے، جتنی توحید کے بارے میں تشیع بات کرتی ہے، اتنا تو کوئی اور دین اتنا اسٹرانگ بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایسے شعر، ایسے اشعار، ایسے لفظ جو بعض اوقات ذہن کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہوں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے جو ہے وہ پرہیز کریں، یا پھر ان گفتگوؤں کو ایسے بیان کریں کہ وہ جب لوگوں تک بات کنورٹ ہو تو وہ یہ پہنچے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اگر کسی کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اگر کسی کو ان کو چیز دی ہے کہ وہ یہ مطلب یہ کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں، تو وہ لیکن اسی عبودیت کے نیچے ہے، یعنی اللہ ہی کے بندے ہیں، یقیناً مخلوق برتر ہیں، یقیناً ساری مخلوق سے افضل ہیں، اسی لیے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہم تقاضے کرتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بہرحال وہ ہمارے لیے اس کام کو انجام دیں، یا ہم خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک گفتگو کا طریقہ ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر جہاں قرآن تربیت دے رہا ہے کہ ہمیں انبیاء سے کیسے اس کی امتوں کو گفتگو کرنی تھی، لوگوں کو کیسے گفتگو کرنی تھی، لوگوں کو ائمہ علیہ السلام سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ائمہ کے ساتھ ان کی بات کیسے ہونی چاہیے، یا بہرحال یہ بھی ایک حصہ ہے گفتگو کا کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان کی تربیت وہیں سے ہوتی ہے کہ انسان جو اندر ہے وہی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو یہ کچھ حصہ آج گفتگو کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، کوشش ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے لیے مفید اور بہتر جو ہے وہ ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے وہ ہم کل اس میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو بسم اللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر آغا صاحب، خدا تعالیٰ آپ کو حفظ کرے، قبلہ کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے سب لوگ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب کل کے 2 سوال تھے، اس میں سے ایک سوال تو کلیریفیکیشن اور اپنی تسلی اور تسکین کے لیے تھا، جنہوں نے سرکے اور ونیگر کے بارے میں پوچھا تھا، اس کی مزید وہ کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی اس کو بتا دیں کہ کلیئرفیکیشن تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کے مقلد ہیں آپ sistani.org میں چلے جائیں، اور وہاں پر اگر آپ سرکہ یا ونیگر لکھیں گے انگلش کے اندر بھی، تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ دے دیں گے۔ اسٹل اگر آپ کو بہت ڈیٹیل چاہیے تو آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، تو بہت فاسٹ رپلائی بھی آ جاتا ہے، اور اس کی ABCDEFGH جتنی بھی ویریشنز ہوں گی وہ ساری جو ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے، تو آپ کے لیے ایک زیادہ اوتھینٹک ہے کہ آپ کے پاس ایک سورس بھی ہو جائے گی۔ یا islamquiz.net پہ چلے جائیں، وہاں اردو، عربی، انگلش اور فارسی اور کئی زبانوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے کوشچنس کے رپلائی آلریڈی وہاں پر موجود۔ جی جزاک اللہ۔ تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 1400 سال کے بعد جو بھی ہوگا اس پر تعجب مت کرنا، تو لوگ کیسے آج کے زمانے کی پیشین گوئی کرتے ہیں جبکہ ابھی 1441 ہجری چل رہا ہے؟ تو سوال بس کیا ہے؟ مجھے بھی یہ سوال سمجھ نہیں آیا، میں نے آپ کو صرف پڑھ کے سنا دی ہے۔ اگر کوسچن ایئر جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کو آج کے سیشن میں
ریپیٹ کر دیں تو پھر میں آغا سے پوچھ لوں گا، اور میں آج کے پھر کوشچنز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تاکہ جی جو ہے نا وہ ان کا سوال اس وقت تک جو ہے وہ ریپیٹ ہو کے یا بیٹر اپ گریڈ ہو کے آ جائے۔ دوسرا جی سوال یہ کہ میڈیسنز کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ کچھ میڈیسنز مثلاً ہومیوپیتھک میڈیسنز میں الکوہول کنٹینٹ ہوتا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں، الکوہل جو میڈیسنز کے اندر آتا ہے وہ اس کی جو ٹائپ ہے وہ انڈسٹریل الکوہل ہے، اور جو آج کل یہ سوالات سینیٹائزرز وغیرہ کے لیے بھی آئے تھے کافی اور یوز ہو رہے تھے کہ یہ ہاتھ میں لگاؤ، تو یہ جو الکوہل ہے یہ انڈسٹریل الکوہل ہے۔ یہ الکوہل وہ خمر والا یا وہ پینے والا یا وہ والا نہیں ہے۔ تو اکثر میڈیسنز کے اندر بھی جو یوز ہوتا ہے یا جو بھی انڈسٹریل اور بھی یوز ہوتے ہیں وہ انڈسٹریل الکوہل الگ ہے۔ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، جس مراجع کی آپ سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ اور بھی آپ کو ڈیٹیل دے دیں، تو یہ اس میں پرابلم نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی اشکال نہیں ہے اس انڈسٹریل الکوہل کی طرف سے۔ جزاک اللہ۔ نماز پڑھتے ہوئے اکثر ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں، دماغ میں ایسے خیالات نہ آئیں، اس کے لیے کیا کیا جائے اخلاص کے لیے؟ لیکن پہلی چیز جو ہے وہ نماز میں جو ہمارے ہمیں خیالوں سے بچا سکتی ہے وہ نماز کا اول ٹائم پڑھنا ہے۔ یعنی نماز اگر اول ٹائم پہ ادا کی جائے، یعنی جو اس کا ٹائم ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے انسان کوشش کرے کہ جہاں جس کو پاسبلٹی ہے، جو گھر میں یا کام میں یا کہیں پہ بھی جہاں اس کو ہے کہ اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مشکل ہے، ہو سکتا ہے آدمی روڈ پر ہو، سڑک پر ہو، کام کر رہا ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو شاید پاسبلٹی نہ ہو، اس کے لیے فوراً نماز پڑھنا، وہ دیر سے پڑھتا ہو یا تھوڑے ٹائم گزر کے پڑھتا ہو یا کہیں پہنچ کے پڑھتا ہو۔ لیکن جس کے پاس آپشن ہے وہ اگر فرسٹ ٹائم نماز پڑھے تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو اس کے خیالات کو کاٹ دے گی۔ دوسری چیز، کیونکہ ہماری زندگی میں، میری اپنی زندگی میں جو ہے وہ روٹین ڈسٹرب ہے، میں نے ٹائم پر کاموں کو انجام نہیں دیتا، یعنی مجھے اب یہ کرنا تھا، مجھے اس کے بعد وہ کرنا تھا، اب وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں نے اس کو ٹائم پہ انجام نہیں دیا۔ اب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں آلریڈی ڈسٹرب ہوں پہلے ہی کہ مجھے اب یہ کرنا تھا، وہ ہو چلو میں نماز تو پڑھ لوں، دیر ہو رہی ہے۔ اب نماز میں نے پڑھی تو کیونکہ یہ کرنا تھا اور یہ نہیں کیا اور اس کے بعد بھی کرنا ہے، تو وہ چیزیں آٹومیٹکلی میرے ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہیں، میں اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، تواضع اخلاص جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتا۔ یعنی نماز کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے ہر روز یعنی دن رات کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ جو سوال کرتے ہیں کہ میں کیا کروں میری نماز بہت اچھی ہو، نماز میں میری توجہ خدا کی طرف ہو، تو یہ دیکھیں کہ نماز کے علاوہ جو ٹائم ہے اس میں کرتا کیا ہوں، اس میں میری گفتگو، میری آنکھیں، میری باتیں، میرے ذہن، میری سوچیں، یہ سب افیکٹڈ ہیں۔ جب انسان کی روح ڈسٹرب ہو، آپ سوچیں، تو پھر انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو کیسے صحیح کھڑا ہو؟ تو کوشش کریں اپنے ٹائم چیزوں پر ٹائم پر مینیج کریں، استغفار کریں نماز سے پہلے، ایک باوضو ہونا، با احترام ہونا، کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور ادب احترام کے ساتھ جائیں، لباس صاف ہو، انسان نے عطر تھوڑا سا لگایا ہوا، اگر کسی کو الرجی یا حساسیت نہیں ہے، تھوڑا سا انسان مستحبات کرے، وضو صحیح طرح کرے، کنگھی کرے، داڑھی پہ کنگھی کرے، بالوں پہ کنگھی کرے، تھوڑا سا انسان جیسے کسی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہے تو کتنا اپنا خیال کرتا ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، لیکن بہرحال میں خود کوتاہی کرتا ہوں، میں آپ کو کیا کہوں کہ بس میں نماز کا ٹائم ہے، بس پوری کرنی ہے تو بس کھڑا ہو گیا جیسے تیسے۔ کوشش کریں ان آداب کا، اور جو کتابیں ہیں آداب صلاۃ پر لکھی گئی ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں تو اور نماز جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ جی جزاک اللہ۔ Sajid Datu, get ready for your question. Next one, after I ask this question, you always have, mashallah, long questions, so please directly ask him after I put forward this question. آغا صاحب یہ کوشچن ہے، اصولی عقائد کے تناظر میں عقل انسانی بعض اوقات سوال کرتی ہے کہ بالآخر اس کل کائنات کے مالک کو ساری خلقت کو پیدا کرنے کا کیا سبب ہے؟ بعض اوقات یہ سوال ایک غیر سکونی کیفیت اس وقت پیدا کر دیتا ہے کہ جب کہ انسان دنیاوی مشکلات میں گھر جائے اور ایمان یا دین کے معاملے میں بھی کوئی خاص ترقی حاصل نہ ہو۔
تو یہ تو خود ہی بتا دیا انہوں نے مجھے، سوال کا جواب تو خود ہی یہ جواب میں ہے کہ کیوں انسان جو ہے ویسے سوچتا ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا. کہ جب انسان خود اس طرف نہیں بڑھ رہا ہوتا یا کسی نہ کسی طریقے سے ضعف کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ خیالات آتا ہے. دیکھیں ایک تو پہلی چیز ہے، دیکھیں یہ ہمیں تو دیکھیں ہم اپنے وجود کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یعنی میں یہ کہوں کہ میں نہیں ہوں، ڈیکارٹ کی طرح میں فلسفہ شک پہ نہیں جا سکتا، یا فخر رازی کی طرح میں شک کروں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ تو میں نہیں کر سکتا. میں ہوں، بہرحال میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، میں ٹچ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں، میں ہوں. اب جب میں ہوں اب تو ہوں، اب تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو بھی خدا ہی ہوتا. اب جب میں ہو گیا ہوں اور یہ سب خدا نے مجھے پتہ بھی چل گیا ہے کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور بھی ہونا ہے، تو بیسٹ تو یہ ہے کہ اب وہ جیسے چاہتا ہے میں ویسا کروں. بیسٹ یہ ہے کہ میں اس کی پلاننگ میں بیسٹ رول پلے کروں. تو اب اس میں جتنا میں اچھا ہوں گا، میرا ظاہر بھی اچھا ہوگا، میرا باطن بھی اچھا ہوگا، میرا آئندہ بھی اچھا ہوگا. اب یہ کہ خدا نے کیوں خلق کیا، تو خدا قرآن میں ڈائریکٹ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے سوا خلق نہیں کیا. اب آپ یہ کہیں کہ وہ خدا کیوں کیا مجھے بندگی، تو خدا ہے، وہ خالق ہے. اب آپ خالق کو تو نہیں کہہ سکتے، جو جو اس کی مخلوق ہے وہ خالق کو یہ اعتراض تو نہیں کر سکتی کہ مجھے کیوں خلق نہیں کیوں کیا خلق. خالق کی مرضی ہے. خالق کو جب آپ مان گئے، خالق کو جب آپ پہچان گئے، خالق کی جب آپ کو معرفت ہو گئی، تو اب آپ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آپ کو کیوں خلق کیا. اب تو یہ بولیں کہ مجھے جب خلق کیا ہے تو what should I have to do actually. جب میں کسی کمپنی کو جوائن کر لیتا ہوں، جب کر لیتا ہوں تو پھر مجھے جو کمپنی بولتی ہے مجھے وہی کرنا ہے. پھر میں یہ کمپنی کو یہ نہیں بولتا کہ اب آپ نے جو ہے وہ کیوں مجھے جو ہے وہ 1 بجے لنچ بریک دے رہے ہیں، یا مثلا رمضان میں مجھے آپ ٹائمنگ کم دے رہے ہیں، یا مثلا رمضان کے اندر بھی آپ مجھ سے 2 گھنٹے کام کروا رہے ہیں، کیوں کروا رہے ہیں. وہ کمپنی جب آپ نے جوائن کی تھی تو رول اسی ٹائم پہ آپ پہلے جوائن کرنے سے پہلے آپ بارگیننگ کرتے. اگر کمپنی آپ کو ایکسیپٹ کرتی تو کرتی. لیکن یہاں پر خلقت میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر تو وہ خالق ہے، کن فیکون، ہو گیا سب ہو گیا. اب اس نے جب خلق کر دیا، یا ہم کسی اور جب عالم میں تھے تو وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صرف وہ باتیں یاد دلائی گئی کہ تم نے وہاں پر کوئی وعدے کیے تھے. لیکن ابھی تو جو ابھی ہمیں عقل دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، سنتی ہے، چیزوں کو محسوس کرتی ہے، احساسات کو بھی، ہر چیز کو، انٹلیکٹ اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو ابھی تو بیسٹ ہے. آپ ابھی بھی آپ کو آپ کے اوپر ابھی بھی وہ اتنا وہ نہیں ہے. اگر آپ کو جس کو مطلب مسلمان جس کو اللہ مانتے ہیں، یا مطلب ہر مذہب کسی نہ کسی کو، اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے تو آپ ابھی بھی حق کی راہ کو جستجو کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں کہ صحیح خالق کون ہے، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے. اور آپ کے پاس آپشن ہے. جب تک آپ اس خالق کو نہ کہ جان بوجھ کر اگنور کرنا کہ پتہ چل گیا تو بس میں اپنے ذمہ داری سے بھاگوں، نہ. اگر واقعا حق کی تلاش میں اگر ہے اور اس میں مارا جائے تو ٹریڈیشنز کہتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حق کے راستے میں مارا گیا. آپ ڈھونڈیں دیکھیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہی ہے تو پھر تو فالو کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. Jazakallah صاحب. Sajid Datu, please go ahead. جی السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. جی آغا، سوال یہ تھا کہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں زبان کے بارے میں، اباؤٹ اسپیکنگ، تو میرے نظر میں ایک حدیث تھی جو 5ویں امام سے ہے، یہ اعمال مفید میں موجود ہے، کہ جس نے بھی ہماری مدد اپنے زبانوں سے کی ہمارے دشمن کے خلاف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز اس دن اس کے زبان کو گویا کر دے گا کہ وہ اپنی آرگیومنٹ پیش کرے، جہاں پہ قرآن میں اور دیگر روایت میں لکھا ہے کہ ورنہ تو زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے. تو سوال یہ کرنا تھا کہ کیونکہ یہ عمل خیر، یا جو عمل خیر جو ہم اہل بیت کی مدد کر رہے ہیں اپنے زبانوں سے، خاص زبان سے ہے، is it limited to the sins of the tongue، یا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے زبان سے ڈیفینڈ کر پائیں گے تو یہ دیگر گناہوں کے لیے بھی ہے، یا یہ صرف اپنے زبانی گناہوں کے لیے ہے؟ نہیں، دیکھیں زبان کے ظاہر ہے، زبان کے لیے جو چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں، گناہ کبیرہ اگر آپ کتاب اٹھائیں تو اس میں جو ہے بہت لمبی لسٹ ہے جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ زبان خود افیکٹڈ ہے، ایک تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور بہرحال باقی گناہ
جو انسان کرتا ہے، چاہے وہ خدا نخواستہ ہاتھ سے آنکھیں، اس کے بھی افیکٹ اس کے اعضاء پہ تو بہرحال پڑتے ہیں، اس کے وجود کے اوپر بھی شامل ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال زبان جو ہے وہ بہت تیزی سے اعمالوں کو ہبط کر دیتی ہے اگر غلط کیا جائے. مثال کے طور پر بہت محنت کسی نے کی اور آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ اس کو پانی میں پھیر دیتا ہے. اس طرح زبان کے بہت سارے گفتگو اور زبان سے ہونے والے گناہ جو ہے وہ انسان کے حسنات کو کھا بھی بہت جلدی جاتے ہیں. اور اس طرح خدا نے زبان کے اندر وہ بھی دیا کہ اگر انسان استغفار کرے، توبہ کرے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، یہی زبان ہے. اسی زبان سے مناجات پڑھے، اسی زبان سے اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ تشکر کرے، اسی زبان سے اس کی بارگاہ میں ایک آرزو کی نیت کرے، ایک امید سے گفتگو کرے، اور یہ زبان اس کو بچا بھی سکتی ہے. تو یہاں پر کلیکشن، اور ہم یوں کہہ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ جم کرنا پڑے گا، یعنی وی ہیو ٹو سم اپ ود ہر ٹاپکس کی چیزوں کو ایک ساتھ. کہ ظاہر زبان سے انسان جب اہل بیت علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے تو وہ کس طرح کی مدد ہے، یا اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اگر ان کو ہو رہا ہے تو کون سی بات ہے جو ہر ٹائم زون میں کس طریقے سے دشمن اہل بیت علیہ السلام کو یا اسلام کو ایڈریس کرنا ہے، یا کوئی ایسا زبان سے کام کرنا ہے، یا کوئی ایسی زبان سے گفتگو کرنی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ٹائم زون کیا ہے، آپ کے حدود کیا ہیں، کون سی چیز ہے، کب جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ نقصان دے گی، یا آپ اہل بیت کو ڈیفینڈ کریں گے کہیں نہ کہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن، جگہ تو جگہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ وہ. لیکن ہم سم اپ کرنا پڑے گا ہمیں، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں کوئی ایک بات اگر کہتا رہوں زبان سے، اور اس کے علاوہ میں زبان سے دوسرے گناہ بھی ہو رہے ہوں، اور زبان کے علاوہ باقی بھی گناہ کر رہے ہوں، تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا پھر کسی ایک چیز. جی جزاک اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جعفر بھائی، آواز آ رہی ہے مجھے آپ؟ ایسا لگا جیسے کٹ گیا. آخری کوشچن ہے آج کی نشست کے لیے، انشاءاللہ 2-3 اور کوشچن ہیں، پھر کل پہ آپ کی خدمت میں ڈالیں گے. اٹ از آفن سین دیٹ پیپل میک somebody shaming، کسی کی ڈس رسپیکٹ یا بےزتی کرنا، and if it is been a part of normal discussion within close family relatives or make someone discomfort in a gathering، اور لیٹر جس کی جو ہے وہ اس طرح کی جو وکٹم ہے، جس کی بےزتی یا جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کی گئی ہو، اگر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ریلیٹیوز کی گیدرنگ میں آئندہ نہ جائے، تو کیا یہ قطع رحم کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، اس میں دیکھیں، آپ ان سے ویسے تو ناراض نہیں ہو رہے، یا مطلب آپ ان سے ویسے تو تعلق ختم نہیں کر رہے. آپ ایک کسی خاص وجہ کی وجہ سے کچھ نشستوں میں، مطلب جہاں کچھ ایک جیسے اس طرح کے لوگ مل کر جمع ہو رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس جگہ سے نہیں جا رہے، آپ نے ان سے تعلق ختم نہیں کیا. آپ ویسے ان کو پرسنلی الگ سے سب کو سلام بھی بھیج سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، حال احوال بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ کہیں ایک جگہ پر یہ مخصوص لوگ جمع ہو کر وہی بات کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے، یا کسی کے ساتھ ایسا کریں گے کہ جو آپ کے لیے بھی ویسے بھی غلط ہے، گناہ ہے، اور دوسرے کے حق کو بھی ضائع کرنا ہے کہ وہ خود وہاں موجود نہیں ہے، اپنے حق کا ڈیفینڈ کر سکے، تو وہاں پر آپ کا نہ جانا قطع رحم نہیں ہے. بلکہ یہ تو آپ ان کو انڈائریکٹلی اس بات کی طرف توجہ بھی دلا سکتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ مجھ سے جو ہے وہ شاید اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بیر نہیں ہوتی ہے، مناسب نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا اچھا رویہ، آپ کا اچھے طریقے سے رپلائی کرنا اور اچھے طریقے سے بہیو کرنا ان کو بھی جو ہے وہ اس برائی سے جو ہے وہ بچا لے. جزاک اللہ. تو آج ہم اپنے درس اور لیکچر کے اختتام پہ پہنچے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور 2 کوسچنز اور پلس آئندہ کل کے کوسچنز آپ کی خدمت میں کل پیش کیے جائیں گے. ڈیئر آڈینس، ریگارڈس ٹو آغا شہیدی اسائنمنٹ، ڈے آفٹر ٹمارو از دا لاسٹ ڈے. جنہوں نے سبمٹ کرانا ہے تو کائنڈلی ڈو اٹ بیفور ٹائم. تو ہم آج اس سیشن کے اختتام پہ پہنچے. خدا تعالیٰ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ نئے سیشن میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.